السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کر رہے ہیں اردو جماعت دہم نظم نمبر 5 کسان شاعر جوش ملی آبادی. شعر نمبر 3 ہے. زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشلے گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ. اس شعر میں شاعر جوش ملی آبادی نے غروب آفتاب یعنی شام کے وقت کی منظر کشی کی ہے کہ دن جانے کی تیاری میں ہے اور رات کی آمد ہے، اور آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب گامزن ہے. اور خاص کر شاعر نے یہاں پہ دریا کے کنارے شام کے منظر کیا حال بیان کیا ہے کہ سورج اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین میں چھپ رہا ہو، گویا کہ آسمان اور زمین اس قدر قریب آ گئے ہوں کہ آپس میں بات چیت کرنے لگے ہوں. مراد یہ ہے کہ سورج کے ڈھلتے ہوئے منظر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج اور زمین میں قربت بڑھ گئی ہے. غروب آفتاب کے وقت جب سورج کے چراغ دھندلے پڑ جاتے ہیں تو یہ ایسا منظر پیش کرتے ہیں گویا چراغ کے بجھ جانے کے بعد دھندلے کا سما ہو، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سیاہی مائل دھندلا سا آسمان ہو جاتا ہے، گویا ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہو اور آسمان کا چراغ یعنی سورج بجھ گیا ہو. مماثل شعر اس میں شامل کرتے ہیں. پارا پارا ابر، پارا پارا ابر، سرخی سرخیوں میں کچھ دھواں، پھولی بٹکی سی زمین، کھویا ہوا سا آسماں. شاعر کہتا ہے کہ وسطیں میدان کے سورج کے چھپ جانے سے تنگ سی نظر آنے لگی ہیں. اس نظم کے شاعر جوش ملی آبادی ہیں اور ان کو زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس حاصل تھی، الفاظ و تراکیب پر بھی قدرت حاصل تھی، رومانوی شاعری ان کا امتیاز تھا، اسی لیے انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. ان کی یہ تمام جو فنی اور فکری خوبیاں ہیں اس شعر سے واضح ہیں اور یہ نظم رومانوی شاعری کی عمدہ ترین مثال ہے.